السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں ہم پچھلے ہفتے تک سورہ مریم کا مطالعہ کر چکے تھے۔ آج آپ نے سورہ طٰہٰ جو نئی سورہ شروع ہو رہی ہے اس کے شروع کے 2 رکوع تلاوت سماعت فرمائی، اس کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے سامنے پیش ہے۔ سورہ طٰہٰ کے بارے میں بتا دوں تھوڑا سا کہ سورہ طٰہٰ مکی سورت ہے اور اس میں 135 آیتیں ہیں اور 8 رکوع ہیں۔ قرآن میں یہ 20ویں نمبر پہ ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 45 ہے۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے وہ بھی اس صورت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے نکلے تھے۔ راستے میں بہن کے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز جب آئی تو بہن اور بہنوئی پہ تشدد کیا جا کے، پھر کلام سننے کی خواہش ظاہر کی تو بہن نے کہا کہ پہلے آپ غسل کریں۔ خیر پھر غسل کیا اور کلام سنا تو پھر بہت متاثر ہوئے اور ایمان میں آ گئے۔ وہ یہ سورہ طٰہٰ کی ہی شروع کی آیات تھی، تو یہ قصہ بھی اسی اس سے جڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ طٰہٰ پارہ نمبر 16 آیت نمبر 1۔ سب سے پہلی آیت جو ہے طٰہٰ، اسی کے نام پہ سورت کا نام ہے۔ یہ ایک قول تو یہ ہے کہ عربوں کو اپنی زبان پہ بڑا فخر تھا، دوسرے لوگوں کو یہ بتانا تھا ان لوگوں کو کہ سارا علم تمہیں نہیں دیا گیا، جتنا چاہا اللہ نے اتنا علم تمہیں دیا۔ تو یہ اس طرح کے الفاظ بھیج کے اللہ نے بتایا کہ تمہاری ہی زبان کے حروف ہیں، بتاؤ ان کا کیا مطلب ہے، یہ جو حرف المقطعات ہیں۔ تو ان کا علم صرف اللہ اس کے رسول کو ہی ہے، اور باقی تو لوگ اس میں سوچتے تو رہے کہ کیا اس کا ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کچھ اپنے بیان بھی کیے ہیں چیزیں، مگر اصل جو علم ہے وہ اللہ اس کے رسول ہی کو ہے۔ دوسری آیت، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جائے۔ مطلب قرآن سے جب قرآن کا نزول ہوتا تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی کہ لوگ اس پہ ایمان کیوں نہیں لاتے، سچا کلام ہے۔ تو اس کی غفلت جب قرآن کی دیکھتے تھے تو حضور بڑی افسوس میں، رنج میں ہوتے تھے۔ تو یہاں اللہ نے اپنے رسول کا لاڈ کیا، کیونکہ وہ لوگوں کے ایمان میں نہ لانے کی وجہ سے بہت پریشان ہوتے تھے اور بہت محنت کرتے تھے کہ لوگ ایمان میں آ جائیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ ہم نے اس لیے قرآن نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، بلکہ آسانی کے لیے، نصیحت کے لیے اتارا، یاد دہانی کے لیے اتارا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ جگہ جگہ قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کو کہا کہ آپ کا کام تو صرف پہنچانا ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 6 میں بھی پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ خود کو رنج میں ہلاک کر لیں گے اس وجہ سے۔ اور بھی جگہ اللہ رب العزت نے اس طرح کی بات کہی کہ آپ دروغہ نہیں ہیں ان کے اوپر، آپ صرف بات پہنچائیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اس معاملے میں سوچتے تھے۔ آیت نمبر 3 میں، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہو، مطلب جس کے دل میں آخرت کا ڈر ہوگا، کل کی پیشی کا احساس ہوگا، ہر بات کا جواب اللہ کو دینا ہے، اس بات کا احساس ہوگا، ان لوگوں کے لیے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے۔ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا۔ مطلب اسے معمولی نہ سمجھو، بلکہ اتنا بڑا اللہ کہ اس نے اتنی بڑی یونیورس کو بنایا، اس کا کلام ہے۔ اور کلام صفت ہوتی ہے کسی بھی چیز کی، آپ جو بولتے ہیں وہ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی چیز ہوتی ہے۔ اسی طرح سے یہ کلام جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ اپنے آپ میں ایسی ہستی ہے کہ جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔
جو رحمان ہے عرش پر قائم ہے۔ اب یہ عرش جو ہے متشابہات میں سے ہے، کیسا عرش ہے، اللہ اس پہ کیسا کامزن ہے، کیسے قائم ہے، یہ سب ہمارے علم میں نہیں ہے، بس یہ سب کچھ ہے، ہمیں اسی پہ غائبانہ ایمان لانا ہے۔ تو یہاں عرش کا ذکر کیا، بار بار قرآن میں اور جگہ بھی عرش کا ذکر کیا، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور قرۂ خاک کے نیچے کی ہر ایک چیز پر ہے، مطلب ہر چیز پہ اللہ کا اختیار ہے۔ زمین کا آخری جو حصہ ہے جہاں میلوں مٹی مٹی ہے، وہاں تک کی باتوں کو اللہ جانتا ہے۔ تو دانہ ہو، ذرہ ہو زمین میں، کیڑا، جو پتہ لگتا جاتا ہے، گیلی مٹی کو چیر کے اس میں جو کیڑے ہوتے ہیں اسے سب کچھ معلوم ہے، مطلب سب اس کے علم میں ہے، سب اس کے تابع ہیں۔ آیت نمبر 7، اگر تو اونچی بات کہے تو وہ تو ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ مطلب دعا جو ہے وہ زور زور سے جو لوگ کرتے ہیں، تو دعا جو ہے پوشیدہ کرنی چاہیے، اور گفتگو بھی ہلکی آواز میں، کیونکہ اللہ کو تو سب پتہ ہے۔ تو یہاں اللہ نے یہی بات کہی کہ اللہ پوشیدہ سے پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے، ظاہر باطن سب اسے پتہ ہے۔ زور سے پکارو، ضروری نہیں ہے زور سے پکارنا، بلکہ میں نے تو ایک قول یہ پڑھا تھا ایک بزرگ کا کہ جو لوگ اللہ کو کم جانتے ہیں وہ اللہ کو زور زور پکارتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کو زیادہ جانتے ہیں وہ لوگ اللہ سے کانافوسی کرتے ہیں، اور جو اسے بہت اچھے سے جانتے ہیں، بہت قریب سے جانتے ہیں، وہ ہیبت میں رہتے ہیں، ان کی تو آواز ہی نہیں نکلتی، بات ہی نہیں ان کے منہ سے نکلتی۔ اب یہاں اللہ نے یہی کہا کہ پوشیدہ چیز کو بھی جانتا ہے۔ حضرت زکریا کا ذکر ابھی پیچھے سورہ مریم میں آیا تھا، انہوں نے چپکے چپکے اللہ کو پکارا تھا، اللہ نے ان کی پکار کو بھی سن لیا تھا، اور پھر انہیں وہ عطا کیا تھا جو انہوں نے چاہا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ مطلب اچھے اچھے نام لیتے ہوئے یاد رکھو اس کی مہربانی ہے کہ وہ کہتا ہے اس کی صفاتی نام جو ہیں انہیں یاد کر کے، اس کی صفات کو یاد کر کے اپنے دل میں اس کے لیے تھینکفل ہو، اس کی شکر گزاری آپ کے دل میں آنا چاہیے۔ کسی اور کے جو ہے وہ اتنے سارے نام نہیں ہو سکتے، جیسے اللہ رب العزت الہ ہے، رحمان ہے، یہ نام کسی اور کے نہیں ہو سکتے۔ تو جتنے بھی جیسے اللہ الصمد نام بھی کسی اور کا نہیں ہوتا، بہت سارے نام ایسے ہیں جو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے جو ہے وہ مخصوص ہیں۔ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی معلوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کا جو نبوت ملی تھی وہ بھی معجزے، نبوت سب کچھ انہیں، وہ مصر سے مدین چلے گئے تھے، اب مدین سے واپسی کے سفر میں ہیں، تو وہ قصہ یہاں بیان ہوا ہے۔ مدین اس لیے چلے گئے تھے کیونکہ مصر میں ان سے ایک تبتی کا قتل ہو گیا تھا خطا کے طور پہ۔ سارا قصہ آگے سورہ قصص میں آنے والا ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے وہ قصہ بیان کیا ہے، جبکہ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ تجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ معلوم ہے۔ مطلب یہاں سے لے کے آیت نمبر 99 تک 90 آیتوں میں موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے پورا قصہ اللہ نے یہاں بیان کرایا۔ جبکہ اس نے آگ دیکھ کر اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہر جاؤ، مجھے آگ دکھائی دی ہے، بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں۔ مطلب مدین سے مصر کے راستے میں روشنی دکھی، مصر کی طرف واپسی کا سفر تھا، پہلے مصر میں تھے، وہاں سے مدین آ گئے تھے، اب واپس مصر جا رہے تھے، تو کوئی بیچ میں جب آگ سی دکھی تو کوئی گھر والوں کو روک کے کہا کہ رہنمائی پاؤں، وہاں کوئی راستہ مل جائے تو، یا آگ سے ہاتھ ہی سیک لے، مطلب سردی تھی ان دنوں، اور یا کوئی سچا راستہ دکھانے والا مل جائے تو وہی ہوا، آگے چل کے پتہ لگ جائے گا۔ جیسے اللہ مل گیا کہ ہم کسی غلط راستے پہ تو نہ ہوں، بھٹک گئے، اور تپش کا بھی انتظام ہو جائے گا، تو اس لیے گھر والوں کو روک کے اس روشنی کی طرف گئے۔ آیت نمبر 11، جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں۔ طوبہ کی وادی میں سب کچھ ہوا تھا۔ تو اپنی جوتیاں اتار دے کیونکہ تو پاک میدان
طوبہ میں ہے، مطلب ادب کے لیے اتروائے جوتے، جیسے مسجد پاک جگہوں پر جوتے اتاری جاتے ہیں۔ اور یہ بھی کہ توجہ ہوگی اس سے، غور سے سنیں مطلب وہاں پہ جا کے، تاکہ عورتوں تک حق بات پہنچائی جا سکے۔ قرآن میں بھی کہا گیا ہے کہ غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ رحمت ہو۔ تو وہاں اللہ رب العزت نے انہیں آواز دی اور یہ کہا کہ جوتے اتار کے اور تم پاک میدان میں ہو، اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے، مطلب ایک بڑے مشن کے لیے چن لیا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ظہور کا موقع تھا۔ نبی تو پیدائشی نبی ہوتا ہے، لیکن اس کا ظہور جو ہے ایک وقت آنے پہ ہوتا ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدائشی نبی تھے، لیکن 40 سال کی عمر میں ان کی نبوت کا ظہور ہوا تھا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا میں نے تجھے منتخب کر لیا، اب جو وحی کی جائے اسے کان لگا کر سن، مطلب وحی جو ہے وہی حق ہے، اب وہ قرآن جیسے حق ہے تو کان کھول کے دل لگا کے اس وحی کی طرف اور توجہ کے ساتھ سنو۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، پس تو میری ہی عبادت کر اور میری ہی یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ یہ اللہ نے 5 انانیتیں اپنی 5 جگہ اپنی انا بیان کی ہے، 5 شانیں اپنی انا اور تکبر کے لیے جو چیزیں یہاں بیان ہوئی ہیں۔ 1 نمبر پہ تو یہ کہا میں ہی اللہ ہوں، دوسرے نمبر پہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیسرے نمبر پہ یہ کہا کہ میری ہی عبادت کر اور میری ہی یاد کے لیے نماز قائم کر، یاد بھی اور نماز بھی۔ یہ 5 چیزیں اللہ رب العزت نے خاص اپنے لیے، مطلب ہمارا جو بہت تعلق اللہ سے ہے وہ نماز کے حوالے سے ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے تم میں جب کوئی نماز بھول جائے تو جب یاد آئے تو فوراً پڑھ لے، اس کی کوئی قضا یا کفارہ نہیں ہوتا نماز کا، بلکہ اگر آپ سوتے رہ گئے یا آپ بھول گئے تو فوراً آپ نماز پڑھ لیں، اٹھتے ہی یہ یاد آتے ہی۔ اب ہم اپنی انا کو فنا کر کے اپنی نمازیں شروع کریں ان آیتوں کے حوالے سے، تب اللہ ہمیں ملے گا۔ مطلب آئی ایم کو فنا کرنا ہے، میں کو فنا کرنا ہے بالکل اللہ کے لیے، کیونکہ انا جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہاں یہ 14 نمبر آیت میں 5 چیزیں اللہ رب العزت نے بیان کی ہیں، صرف اللہ کی عبادت، اللہ کے لیے نماز بھی، شریعت بھی، آداب کے ساتھ ہر ایکشن پہ ذکر ہے بس۔ اب جو بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے آگے جھکے گا اسے اللہ مل جائے گا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے نماز سے متعلق یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ آیت نمبر 15، قیامت یقیناً آنے والی ہے جس میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہے۔ مطلب قیامت کو پوشیدہ رکھا تبھی آزمائش ہے۔ قیامت سے تو وہی غافل ہوگا نا جس کی فطرت میں بگاڑ ہوگا۔ تو آخرت جو ہے آنے والی اسے اللہ رب العزت نے اسی لیے پوشیدہ رکھا، غیب میں رہتے ہوئے امتحان ہو سکتا ہے۔ قیامت کا مقصد حساب کتاب ہے، ہر ایک کو اس کا بدلہ ملے گا قیامت میں۔ آیت نمبر 16، پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ مطلب جو آخرت کو نہیں مانتا تمہیں بھی وہ برگلا نہ دیں، کیونکہ جب آخرت پہ یقین نہیں ہوتا تو جھوٹ، دھوکہ، گناہ سب کچھ کرتے ہیں لوگ۔ تو چوکنے رہنا ہے، ان کے ساتھ نہیں رہنا، ان سے بچنا ہے۔ بروں کے ساتھ بیٹھ کے جو ہے نا اس کا اثر ضرور آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئلے کی دکان میں بیٹھو گے، کوئلہ نہیں بھی خریدو گے تمہارے کپڑوں پہ، جسم پہ کالش لگ جائے گی، اور خوشبو کی دکان میں بیٹھو گے، خوشبو نہیں بھی خریدو گے تمہارے جسم سے خوشبو آئے گی۔ تو اس لیے بہت اثر پڑتا ہے اس بات کا، تو اسی لیے اللہ رب العزت نے یہاں منع کر دیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا۔ اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ مطلب ٹھنڈی رات، طور کی وادی اور حسین ملاقات اللہ رب العزت سے۔ جواب دیا کہ یہ میری لاٹھی ہے جس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور جس سے میں اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں، اور بھی اس سے مجھے بہت سے فائدے ہیں۔ مطلب اب اندازہ ہو گیا تھا کہ میں اپنے خالق سے بات چیت کر رہا، اس سے ملاقات ہے میری، یہاں پہ جو بات ہو رہی، تو اللہ کو یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ملاقات کو لمبا کرنے کے لیے، گفتگو کو طویل کرنے کے لیے ضرورت تو نہیں تھی، بس گفتگو طویل کرنی تھی۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ سے باتیں ہو جائیں
تو آگے بات بڑھتی رہے، ورنہ اللہ کو تو سب پتہ ہے، لیکن انہوں نے تھوڑا سا لمبا کر کے بتایا کہ میں لاٹھی سے یہ کام لیتا ہوں، تو صرف اسی وجہ سے اپنے رب سے باتیں کرنے کے لیے۔ اور آگے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے کہ اے موسیٰ اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے، حکم دیا کہ یہ جو معجزہ ہے مدین سے واپسی پہ آتے ہوئے سارے، یہ پہلا معجزہ تھا جو انہیں دیا جا رہا تھا۔ ڈالتے ہی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگی۔ اس سے پہلے قرآن میں اژدھا کہا گیا تھا اس لاٹھی کو جو عصا گرایا گیا تھا، اور یہاں دوڑتا ہوا سانپ، مطلب سائز میں اژدھے جیسا تھا اور تیزی میں سانپ جیسا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی نمرود کو کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اژدہے کو سانپ بنا دے اور سانپ کو اژدہا بنا دے۔ اژدہا کیونکہ بہت زیادہ دھیرے دھیرے چلتا ہے، رینگتا ہوا، لیکن وہاں وہ دوڑنے لگا اس سائز میں۔ آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے کہ سانپ کی شکل میں جب اژدہا دوڑتا ہوگا، یہ بھی ایک معجزہ ہی تھا، تو کس طرح کی وہاں کیفیت آئی ہوگی۔ فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے، ہم اسے اس پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے۔ مطلب یہ انسان ہونے کے ناطے انہیں ایک دم ڈر ہوا، خوف ہوا، پہلا معجزہ دیکھ کے وقتی طور پہ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے تھے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کی کہ ہم اسے پہلی صورت میں، اب جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی تھی کہ میرا رب تو وہ ہے کہ جو زندہ کو مردہ بھی کر دے اور مردہ کو زندہ کر دے۔ تو یہاں پہلے لاٹھی کو سانپ بنا دیا، اب سانپ کو پھر کہا کہ میں اسے لاٹھی بنا دوں گا پہلی صورت میں۔ تو یہ جو معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا لاٹھی سے اژدہا بنانے کا، اور اب اژدہا سے لاٹھی بن گئی، یہ پورا معجزہ تھا۔ ویسے اس عصا کے بہت سے فائدے قرآن میں بیان ہوئے ہیں۔ زمین میں مارا تو 12 چشمے پھوٹ گئے، سمندر میں مارا تو راستہ بن گیا سمندر میں، سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اور ویسے یہ اہم ترین معجزہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں آگے پیش کرنا تھا، یہ عصا والا کہ یہ سانپ بنے گا وہاں پہ، اور آگے جادوگروں کے تمام جو جادو تھے انہیں نگل جائے گا۔ تو یہاں اس کی پریکٹس کرائی جا رہی۔ فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لے اور ہم اسے پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال دے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا، لیکن بغیر کسی عیب اور روگ کے۔ یہ دوسرا معجزہ ہے، مطلب کوئی بیماری نہیں ہوگی، ہمارا صرف حکم ہے۔ اس معجزے کا ذکر جو ہے سورہ قصص آیت 32 میں آئے گا کہ ان کے ہاتھ کو اللہ رب العزت نے چمکتا ہوا کر دیا، مطلب بیماری کی وجہ سے نہیں، بلکہ جیسے بلب جلتا ہے اس طرح ان کا ہاتھ جل رہا تھا۔ یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، مطلب نبوت کے بعد بڑے بڑے معجزے دکھانا چاہتے ہیں لوگوں کو تمہارے ذریعے۔ اب تو فرعون کی طرف جا، اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے۔ مطلب پیغمبروں کی جو دعوت ہے وہ وقت کے حکمرانوں کے لیے بھی ہوتی ہے۔ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے بادشاہوں کو خط لکھے، آپ نے روایتوں میں سنا ہوگا یہ بات۔ تو فرعون جو تھا اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا اور خود کو ان کا رب کہتا تھا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ فرعون کی طرف جا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہاں سے رسالت شروع ہوتی ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے۔ مطلب ہر دائی کو یہ دعا کو یاد کرنی چاہیے۔ یہ جو 25 سے لے کے 28 نمبر تک 4 آیتیں ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو یہ آیتیں جو حافظ حضرات ہیں انہیں بھی یاد کرنی چاہیے اور رٹتے رہنا چاہیے، اور دائی کو بھی۔ تو بڑے مشن کے لیے میرا سینہ کھول دے، مطلب سر صدر فرما دے، دلیل سے سینہ کھلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے یہی دعا کی انہوں نے، اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے۔ مطلب یہ اللہ رب العزت سے دعائیں کر رہے تھے اپنے لیے، اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، مطلب لغنت پوری کھول دے تاکہ پوری بات وضاحت کے ساتھ میں پہنچا سکوں لوگوں تک آپ کی، کیونکہ لغنت والے جو ہیں ان کی بات پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی، لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ فرعون کے محل میں ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے کھجور کی جگہ انگارہ منہ پہ رکھ لیا تھا زبان پہ، تو اس سے ان کے زبان میں لغنت آ گئی تھی۔ تو یہاں اسی لغنت کو ختم کرنے کی دعا انہوں نے اللہ رب العزت سے کی۔
اور یہ بہت ہی پیاری دعائیں ہیں. حدیث پاک میں تمام مخلوق کے جو دل ہیں اللہ نے 2 انگلیوں کے مابین کر رکھے، جب چاہے جس کا دل گھما دے. تو جادوگر جو تھے آگے جو آئیں گے ان کے دل اللہ نے پھر اسی طرح گھمائے. ان آیتوں کے ذریعے انہوں نے اپنی زبان اور اپنے جو کلام ہیں اسے سیدھا کر لیا. یہ 4 آیتیں بہت پیاری دعائیں ہیں، دعوت و تبلیغ والوں کے لیے بھی، حفظ کرنے والوں کے لیے بھی، زبان کی گرہ کھولنے کی دعا، سینہ کشادہ کرنے کی، کام آسان کرنے کی دعا، استقامت دل جمائی کی دعا، اللہ کی بات لوگوں کو بتا سکیں. ہمیں آداب سکھائے جا رہے ہیں کہ کیسے مانگا کرو، اللہ کرے گا تو توفیق بھی وہی دے گا، زبان میں تاثیر بھی وہی ڈالتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمیں ان آیتوں سے سیکھنے کو ملتی ہیں. اور فرمایا تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے. مطلب اپنے کام کے لیے، آسانی کے لیے دعا کی کہ اللہ میرے قریبی لوگوں میں سے کسی کو میرا وزیر بنا دے. مطلب ہارون علیہ السلام کو گھرانے میں سے ہی ساتھی اللہ نے دے دیا ان کی دعا پہ، جس سے کہ میری کمر مضبوط ہو. یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو تو اس سے میری کمر کس دے، مطلب کمر کو مضبوطی دے دے، مل جل کے کام کر سکیں. ہم بھی اگر اپنے رشتہ داروں میں مخلص اور محنتی لوگوں کو سہارا دیں تو وہ بہت کام آ سکتے ہیں ہمارے بھی. میں دیکھتا ہوں آج کل تو جیلسی بہت ہے، اور ہاتھ پکڑ کے اوپر کھینچنے کے بجائے نیچے سے ٹانگ پکڑ کے کھینچتے ہیں کہ کوئی اگر اوپر چڑھتا ہو بھی ہو. تو سنت تو یہ ہے صحابہ کی بھی اور انبیاء کی بھی کہ اپنے جو رشتہ دار ہوں انہیں سہارا دیں. یہاں خود اللہ سے مانگ لیا کہ میرے ساتھ میں کوئی ایسا دے دے کہ جس سے میری کمر کس دے، مطلب اور اسے میرا شریک کار کر دے نبوت میں. مطلب اجتماعیت سے کام آسان ہوتا ہے اور مضبوط ہوتا ہے. مل جل کے دینی کام کرنے چاہیے. بھائی کو مددگار مانگا. آج تو سارے بھائی جو ہے مال کے چکر میں رشتوں کو پیروں تلے رون دیتے ہیں. تو کوشش کریں کہ سگے بھائیوں میں ہمیشہ پیار بنا رہے. اولاد کے لیے بھائی بہنوں کو کبھی نہ چھوڑنا. وہ ایک ساتھ ایک رحم میں پلے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، ایک ماں کے رحم میں پلے ہوئے. تو اس لیے ان کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے اور رحمی رشتوں کو کبھی توڑنا نہیں چاہیے. اللہ نے قرآن میں سورہ بقرہ میں منع کیا شروع میں ہی، آیت نمبر 33، تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تیری یاد کریں. مطلب ذکر کی طرف اشارہ ہے. بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے، مطلب ہماری نیت کو بھی تو جانتا ہے. جناب باری تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے. سورہ زخرف ہے، اس میں 52 نمبر آیت میں فرعون موسیٰ علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تو صاف بول بھی نہیں سکتا، تو کیا یہاں ہمارے سامنے بات کرے گا. لیکن یہاں اللہ نے آیت نمبر 36 میں کہا کہ جو تو نے مانگا ہم نے سب تیرا پورا کر دیا. مطلب زبان کی لغنت تک دور کر دی. ہم نے تو تجھ پر ایک بار اور بھی بڑا احسان کیا ہے، جبکہ ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا جس کا ذکر اب کیا جا رہا ہے. مطلب موسیٰ علیہ السلام کی تسلی کے لیے پہلے انعامات اور مدد کا ذکر کیا اللہ نے، کیونکہ فرعون کے پاس جانا تھا. ایک عجیب سا ڈر تھا موسیٰ علیہ السلام. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ جو ہے وہ پورا کا پورا تو آگے سورہ قصص میں آئے گا، لیکن یہاں اللہ نے ہلکا سا اشارہ دیا ہے یہاں پہ کہ جب بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکے قتل کر دیے جاتے تھے ایک نجومی کے کہنے پہ کہ بنی اسرائیل کا ایک بچہ پیدا ہوگا جو تجھے برباد کر دے گا، فرعون کو اس نے کہا تھا. تو اس نے سارے لڑکوں کو قتل کرانا شروع کر دیا تھا. تو وہ احسان اللہ رب العزت نے یاد دلایا یہاں پہ کہ ہم نے تیری ماں کو الہام کیا، مطلب اس کی طرف وحی کی کہ کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو تو بچا سکتی ہے، کہ تو اسے صندوق میں بند کر کے دریا میں چھوڑ دے، پس دریا اسے کنارے لا ڈالے گا اور میرا اور خود اس کا دشمن اسے لے لے گا. مطلب یہاں اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ جو میرا موسیٰ کا دشمن ہے، مطلب سب لڑکوں کو قتل کر رہا تھا تو انہیں بھی قتل کر دے گا. تو جو اسے اپنا دشمن کہا اللہ نے اور موسیٰ کا بھی دشمن کہا، تو ماں نے دریا میں صندوق ڈال دیا اللہ کے حکم پہ جب اللہ کی طرف سے انہیں الہام ہوا. اور اس جو دریا کا کنارہ تھا وہ فرعون کے محل تک لگتا تھا. صندوق وہاں پہنچا
اور فرعون جس کے قتل کا حکم دے چکا تھا وہ اس کے محل تک پہنچ گیا، وہیں ان کی پرورش ہوئی، باقی لڑکے قتل ہوتے رہے۔ یہ بھی اللہ کی شان تھی کہ اس نے اسی کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کو پلوایا جو ان کا دشمن تھا، اور میں نے اپنی طرف کی خاص محبت و مقبولیت تجھ پر ڈال دی۔ مطلب ان کا جو ہے اس نے اس دشمن کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایسی معصومیت ان کے چہرے پہ ڈال دی، چہرے پہ ایسے اثرات ڈال دیے ان کے کہ فرعون بھی ان کی مونی صورت پہ جو ہے وہ لاڈ کرنے لگا، صورت ایسی کہ جو دیکھے قید سا ہو جائے۔ تو فرعون نے بھی جب انہیں دیکھا تو ان کی وائف تھی آسیہ، ان دونوں نے طے کیا کہ اب انہیں ہم پالیں گے موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو یہاں اسی بات کا ذکر ہے کہ اللہ جب چاہے جو چاہے وہ کر سکتا ہے، مطلب اس طرح سے اللہ نے اپنے دشمن کے گھر میں انہیں پالا۔ اور یہ دیکھو آپ کہ وہاں پہنچنے کے بعد آگے کیا ہوتا ہے، پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے، دشمن لے لے گا، اور میں نے اپنی طرف سے خاص محبت اور مقبولیت تجھ پہ ڈال دی تاکہ تیری پرورش میری آنکھوں کے سامنے کی جائے۔ فرعون کے دروازے میں پہنچنے پر دودھ پلانے والیوں کی لائن لگ گئی وہاں پہ، اور وہاں اللہ نے کہا کہ میرے سامنے تیری پرورش ہوگی، اللہ کے مطلب نگرانی میں۔ یاد کر جب کہ تیری بہن چل رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اگر تم کہو تو میں اسے بتا دوں جو اس کی نگہبانی کرے، اس تدبیر سے ہم نے تجھ پر پھر تیری ماں کے پاس پہنچایا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہو، اور تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، اس پر بھی ہم نے تجھے غم سے بچا لیا، غرض ہم نے تجھے اچھی طرح آزما لیا۔ پھر تو کئی سال تک مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا۔ یہاں اللہ رب العزت نے وہی واقعہ بیان کیا ہے کہ جب یہ وہاں پہنچ گئے موسیٰ علیہ السلام، اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے کسی کا دودھ نہیں پیا، بہت ساری عورتیں دودھ پلانے کے لیے آ گئی تھیں، تو وہاں ان کی بہن تھی جس کا ذکر قرآن میں اللہ نے کہا کہ وہ ان کی ماں نے پیچھے پیچھے بہن کو بھیج دیا تھا کہ کہیں یہ ڈوب نہ جائے، جس میں تابوت میں انہیں رکھ کے بھیجا، صندوق ہے تابوت۔ تو اس نے جا کے جب دیکھا کہ یہ تو بہت زیادہ چیخ رہے چلا رہے، کسی کا دودھ نہیں پکڑ رہے، تو اس نے وہاں کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جو انہیں دودھ پلائے گی، ان کا شور شرابہ بند ہو جائے گا۔ تو جب اپنے گھرانے کا پتہ دے دیا بہن نے، تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ان کی اپنی اصل ماں کی گود میں پہنچا دیا۔ مطلب دنیا کے حسین ترین جھولوں میں رہنے والے نے ماں کی گود میں قرار پایا۔ وہاں وہ اتنا چیخ رہے تھے، رو رہے تھے، کسی کا دودھ نہیں پکڑ رہے تھے، لیکن ماں کا دودھ جو ہے اسے قبول کر لیا اور انہیں ان کی ماں کے حوالے ہی کر دیا گیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن ان کی خبر جو رکھ رہی تھی، اسی نے سارے حکمت کے ساتھ کیا، اور سارا جو خرچ تھا وہ محل سے آنے لگا ان کا۔ سورہ یوسف ہے، اس کی 21 نمبر آیت میں بھی اللہ اپنے کاموں کا پورا اختیار رکھتا ہے اور لوگ نہیں سمجھتے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچا بھی لیا، فرعون کے ذریعے ان کی پرورش ہو رہی ان کے فرعون کے مال سے، اور ماں پرورش کر رہی، اور ماں کو ٹھنڈک پہنچی، مطلب قرار آ گیا جب ماں کی گود میں وہ چلے گئے تو یہ کہا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں۔ یہاں اس طرح کا اللہ رب العزت نے، اور پھر آگے بتایا کہ تو نے ایک شخص کو مار ڈالا تھا، مطلب جوانی میں، سورہ قصص میں آگے آئے گا پورا واقعہ، تو میں نے وہاں بچا لیا، مطلب قید وغیرہ سے، ورنہ اگر وہ پکڑے جاتے تو بھی قید میں جاتے۔ تو مدین چلے گئے تھے وہاں سے، اور پھر کئی سال مدین کے لوگوں میں ٹھہرا رہا، مطلب کئی سال بعد پھر مصر آئے۔ پھر تقدیر الہی کے مطابق اے موسیٰ تو آیا، مطلب جو اللہ رب العزت نے ہماری طے کردہ تقدیر و پلاننگ جو مشن تھا ان کے لیے اللہ رب العزت کا، کہ بچہ جو ہے دریائے نیل سے نکلے اور بچا رہے، وہ سب پورا ہو گیا۔ بہت سی بھٹیوں سے گزارا انہیں، پورا قصہ جو ہے آگے سورہ قصص میں تفصیل سے آنے والا ہے، یہاں تو ہلکا سا ذکر اس میں آیا تھا اس کا۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ تقدیر الہی کے مطابق اللہ کا منصوبہ جو ہے مشن دینے کا تھا، ایسے نہیں آ گئے آپ یہاں پہ، بلکہ اللہ ایک بہت بڑے منصب پہ آپ کو بھیجنے والا تھا۔ پہلا جو ہے سارا سفر طے ہونے کے بعد ٹھیک وقت پہ جو طے تھا، ملاقات ہوئی اللہ سے طے شدہ وقت پہ،
تو یہاں اللہ نے کہا کہ الہی تقدیر الہی کے مطابق موسیٰ تو آیا، جو تیرے سے ملاقات ہوئی وہ پورا اللہ نے منصوبہ طے کر رکھا تھا، اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کے لیے پسند فرما لیا۔ مطلب اللہ رب العزت نے ان سے کام لینا تھا، اس لیے بادشاہ کے محل میں پرورش انہیں پلوائی، اور اس کے بعد پھر چن لیا مطلب انہیں، اور فرعون جیسے جابر اور ظالم جو ہے اس کی طرف انہیں بھیجا۔ اب ایک یہ جو بڑا مشن تھا کہ اسی محل میں انہیں دوبارہ بھیجا۔ اب تو اپنے بھائی سمیت میری نشانیاں ہمراہ لیے ہوئے جا، اور خبردار میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ مطلب ذکر کی جو ہے وہ اس سے تقویت ملتی رہتی ہے، تو دائی کو چاہیے کہ وہ ذکر کرتا رہے، اور مدد اور فتح جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ تو جب اللہ سے تعلق ہوگا، ہم اگر اللہ سے تعلق بنائے رکھیں گے تو ہمیں مدد بھی ملے گی اللہ کی، اور فتح بھی ملے گی۔ اور یہ سارا جو ہے معاملہ اللہ سے تنہائی میں ہمیں ڈرنا چاہیے، کیونکہ تنہائی میں کوئی نہیں ہوتا، تو تنہائی کا تقوی اسی لیے ضروری بتایا گیا ہے۔ اسی لیے جو لوگ بھی دین کا کام کرتے ہیں وہ تہجد گزار ہوتے ہیں، کیونکہ اس ٹائم اللہ کا اور ان کا ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے تعلق جوڑے رکھتے ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہی بات کہی ہے کہ ذکر میں سستی نہ کرنا، مطلب میری یاد رکھنا، ایسا نہ ہو کامیاب ہونے کے بعد تم بالکل بھول جاؤ کہ یہ سب تمہارا کرا دھرا ہے، بلکہ یہ سب اللہ نے کیا ہے۔ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس نے بڑی سرکشی کی ہے، مطلب بادشاہ کو دعوت دو، اسے نرمی سے سمجھاؤ کہ شاید وہ سمجھ لے یا ڈر جائے۔ مطلب دائی کو طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ نرمی سے بات کرنا۔ فرعون جابر اور ظالم تھا، اسے بھی نرمی سے دعوت دینے کا حکم دیا جا رہا اللہ کی طرف سے۔ تو دائیوں کا جو لہجہ ہونا چاہیے وہ نرم ہونا چاہیے۔ فرعون جیسے جو ظالم، اور موسیٰ علیہ السلام بھی جلال والے تھے، نبی کو بھیجیے نرمی سے بات کرنے کو اللہ نے کہا، تو دائی کو سکھایا ذکر بھی کرتے رہے اور نرمی اختیار کریں۔ دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب، ہمیں خوف ہے کہیں فرعون ہم پر کوئی زیادتی نہ کرے یا اپنی سرکشی میں بڑھ نہ جائے۔ مطلب دعوت جو ہے دیتے ہوئے انہیں خوف ہو رہا تھا، پیدا ہو رہا تھا ان کے دل میں۔ اللہ کو تو سارا پتہ تھا، وہ بھیج بھی رہا تھا، تو ایسا نہ ہو کہ فرعون بھڑک جائے اور سختی اور زیادتی کرنے لگے، ظلم کرنے لگے۔ تو یہاں اللہ نے یہی بات سمجھائی ہے کہ پیغمبروں کے بارے میں جو ہے لوگ گستاخی کرتے تھے، اس طرح کے جو سخت لوگ تھے، وہ پہلے بنی اسرائیل کا دشمن تھا، اور یہ بنی اسرائیل میں سے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ تو لیکن اللہ کی جو ہے وہ پشت پناہی تھی انہیں حاصل، تو اس وجہ سے اللہ نے آگے فرمایا، جواب ملا کہ تم مطلقاً خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور سنتا دیکھتا ہوں گا۔ تسلی دی کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، سنتا بھی رہوں گا اور دیکھتا بھی رہوں گا، پھر تمہیں کیا ڈر ہے۔ مطلب اللہ کی پشت پناہی جب حاصل ہو تو پیغمبروں کو، تو آج بھی جو دعوت کا کام کرتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ اللہ جو ہے ان کی پشت پہ ہے اور اللہ کی نصرت ان کے ساتھ ہے، تو اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے۔ تو جو لوگ بھی اخلاص کے ساتھ کام کریں گے تو لازمی اللہ ان کی جو ہے وہ مدد بھی کرے گا اور پشت پناہی بھی کرے گا۔ تو یہاں اللہ نے یہی بات کہی، تو یہ بڑی تسلی والی آیت ہے کہ جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے کہ خوف نہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ بہت بڑھیا جملہ ہے، اور میں سنتا بھی ہوں، دیکھتا بھی ہوں، مطلب میری نگرانی میں سب کام ہوتے ہیں۔ تم اس کے پاس جا کر کہو کہ ہم تیرے پروردگار کے پیغمبر ہیں، تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ان کی سزائیں موقوف کر، ہم تو تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہیں، اور سلامتی اس کے لیے ہے جو ہدایت کا پابند ہو جائے۔ مطلب یہاں موسیٰ علیہ السلام کے مشن میں تھا کہ بنی اسرائیل کو اس کے چنگل سے چھڑانا۔ دو مشن تھے، اللہ نے بھیجا مطلب ان کی طرف، اور یہ کہا کہ اس سے بنی اسرائیل کو کسی طرح سے چھڑا لاؤ، تو اس سے یہی ریکویسٹ کی انہوں نے کہ ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے اور سلامتی مل جائے گی تجھے۔ مطلب ہدایت کی پیروی کرنے والوں کو سلامتی ملتی ہے۔ آیت نمبر 48 ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ جو جھٹلائے اور روگردانی کرے اس کے لیے عذاب ہے۔
مطلب جو پیٹھ موڑ لے اللہ سے اس کے لیے عذاب ہے۔ فرعون نے پوچھا کہ اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ مطلب ایک تقریر جو ہے وہ فرعون کی سوال کے جواب میں اب آپ سنیے کہ یہاں پوچھا انہوں نے کہ تم دونوں کا رب کون ہے جس نے تمہیں رسول بنا کے بھیجا؟ ہم تو کسی رب سے واقف نہیں ہیں۔ تعارف کرانے کو کہا۔ یہ فرعون کی مت ماری گئی تھی۔ اب جو تعارف ہوگا کیونکہ پھر ایسا تعارف ہوگا کہ سب دنگ رہ جائیں گے۔ تعارف کے ساتھ جو ہے اللہ کی صفات بیان کی۔ جواب دیا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو اس کی خاص صورت شکل عنایت فرمائی پھر راہ سجا دی۔ مطلب فرعون تو رب نہیں ہو سکتا۔ یہاں انہوں نے کہا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر ایک کو ایک خاص صورت عطا کی، تجھے تیرے باپ دادا کو پیدا کرنے والا اور پانی پینے کا راستہ بتانے والا میرا رب ہے۔ مطلب کام کا طریقہ ہر ایک کا، تو وہ فرعون تو رب نہیں ہو سکتا۔ یہ دعوے جو ہیں وہ صرف اللہ کے لیے ہیں، اور ماں کی چھاتی سے جو ہے وہ کس طرح سے بچہ دودھ پینا سیکھ جاتا ہے، پہچان لیتا ہے، اور خاص شکل صورت عنایت فرمائی پھر راہ سجا دی۔ مطلب جبلی ہدایت دی جانوروں کو بھی، جیسے بکری جو ہے وہ گوشت کی طرف دیکھے گی بھی نہیں، اور شیر جو ہے وہ گوشت کے علاوہ کسی اور طرف نہیں دیکھتا۔ تو یہ سب جبلی جو ہدایت ہیں یہ سب اللہ نے سکھائیں۔ مچھلی کو تیرنا اللہ نے سکھایا، اسے گلبڑے دیے جس سے وہ آسانی سے تیر سکے۔ اس نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ اگلے زمانے والوں کا حال کیا ہونا ہے؟ مطلب لوگوں کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو ابھارنے کے لیے جو ہے تیش دلانے کے لیے اگلا سوال کیا کہ اگر تمہاری بات مان بھی لیں تو پچھلے جو لوگ مر چکے ان کا کیا ہوگا؟ ان کے پاس تو کوئی رسول نہیں آیا، یہ تو بولو۔ مطلب انہیں پھنسانا چاہا کہ ان کا کیا بنے گا جو پہلے لوگ جا چکے۔ جواب دیا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں موجود ہے۔ مطلب یہ نہیں کہا کہ وہ جہنمی ہیں، بلکہ دعوت کی حکمت سے جواب انہیں یہ دیا، کیونکہ اگر جہنمی کہہ دیتے تو خسارہ تھا، بغاوت تھی، تو اس لیے کہا کہ ان کا علم جو ہے وہ میرے رب کے پاس ہے۔ نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ مطلب میں نہیں جانتا اس بارے میں، بلکہ سارا کا سارا میرے رب کو علم ہے، اور میرا کوئی سروکار نہیں ہے اس بات سے۔ سارا علم رب نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، کس کے ساتھ کیا ہوگا اسے ہی پتہ ہے۔ نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے۔ مطلب یہ اتنا حسین جواب تھا کہ تاکہ جہالت کی جو ہے وہ باتیں ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کی کوئی آئیں جھائیں نہ رہے۔ نہ تو میرا رب غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے، نہ بھٹکتا ہے مطلب نہ بھولتا ہے۔ یہ ان کی طرف سے بہترین جواب انہیں دیا گیا۔ آیت نمبر 53، اسی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے اور اسی میں تمہارے چلنے کے لیے راستے بنائے ہیں، اور آسمان سے پانی بھی وہی برساتا ہے، پھر اس برسات کی وجہ سے مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ یہاں اللہ رب العزت نے اپنے کارنامے گنوائے ہیں کہ یہ جو سارے کام ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، مطلب پل، سرنگیں، سب راستے جو ہیں وہ اللہ رب العزت نے آسانی کے لیے بنائے ہیں۔ یہ سب کام فرعون نہیں کر سکتا تھا جو رب ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس لیے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ سب بیان کیا انہوں نے کہ دربار میں تقریر جو ہے ان کی جاری تھی، اور رب کا تعارف کراتے رہے، جتنا بھی ہے زیادہ سے زیادہ تعارف کرایا جس سے تمام لوگوں تک اللہ کی صفات جو ہیں وہ پہنچ جائیں، اور مختلف قسم کی پیداوار بھی ہم ہی پیدا کرتے ہیں۔ مطلب ایک سے ایک پھل، سبزی، ڈرائی فروٹ، چارہ وغیرہ سب اللہ رب العزت پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں اسے یہ جواب دیا۔ آج کی جو آخری آیت ہے، آیت نمبر 54، تم خود کھاؤ اور اپنے چوپاؤں کو بھی چراؤ، کچھ شک نہیں کہ اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ مطلب سب اللہ کے رنگ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسا تیار کیا، وہ اپنی جان کے لیے نہیں ڈر رہے تھے، وہ تو اس لیے ڈر رہے تھے کہ جاتے ہی وہ مجھے قتل نہ کر دے اور دین کا جو ہے وہ کام رک جائے، مطلب دعوت کا جو مشن ہے وہ ادھورا رہ جائے۔ تو فرعون کے واقعے میں جو ہے اس میں مٹی کا ذکر ہے، کیونکہ وہ بھی مٹی سے بنا تھا، اسی کا بیٹا تھا۔ تو یہاں سب اللہ رب العزت نے، کیونکہ وہ خود کو معبود بتاتا تھا،
تو اللہ نے یہی سارے ذکر یہاں پہ کیے کہ ایسا انسان معبود نہیں ہو سکتا جسے اللہ نے بنایا اور مٹی سے بنایا ہو. سب چیزوں جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ ان کا خالق مالک میں ہوں، اس لیے اسی کی عبادت ہونی چاہیے جو ان کا خالق اور مالک ہو. سب رنگ اللہ کے ہیں. یہ آج الحمدللہ شروع کے 2 رکوع سورہ طٰہٰ کے پورے ہوئے. وما علینا الا البلاغ.